اور ایکویریس ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جو پوری دنیا کا وہ نظام جو انصاف پہ مبنی ہوتا ہے، یعنی ایک مولم پورشن جو ہوتا ہے، کہ جیسے بھی گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے سنا تھا کہ شرف مشتری کا ہم نے بڑا ذکر کیا، خیر و جی جی برکت. تو برج دلف کے پاس جو ہے وہ انصاف ہوتا ہے، چونکہ زحل اس کا حاکم سیارہ ہے، اور یہ اتنا زیادہ انصاف پسند ہوتا ہے کہ وہ افراد جن کے معاملات خراب ہوں، بگڑے ہوئے ہوں، اب اس سے ہمیں فائدہ کیسے اٹھانا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ پریشان ہوں کہ چاند گرہن ہمارے لیے کوئی خرابی پیدا کرے گا، میں آپ کو اس کا مثبت پہلو بتا دیتا ہوں کہ وہ معاملات جو آپ کی زندگی میں آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے، چاہے وہ کسی سے ریلیشن ہو، چاہے کسی سے تعلق ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ تنگ دستی ہو، چاہے آپ کی نوکری کے مسائل چل رہے ہیں، آپ نے کہیں پروموشن اپنی کروانی ہے، ایسا ریلیشن جس سے آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. چھڑانا چاہ رہے ہیں، آپ کے اعصاب پہ کوئی بندہ سوار ہو گیا ہے اور آپ نہیں اس کے ساتھ ایون تعلق بھی رکھنا چاہ رہے، یا کوئی بری عادت جیسے آپ نشے کا شکار ہیں یا کسی لت کا شکار ہو گئے ہیں، اس سے جان چھڑانی ہے. آپ کے کاموں میں رکاوٹ، آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، سفر میں دشواری آ رہی ہے، یعنی وہ کام جو بار بار کرنے کے باوجود آپ کا نہیں ہو پا رہا، یہ وہ وقت ہے کہ جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جس وقت چاند گرہن شروع ہو جائے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ چونکہ عشاء کا وقت ہوگا پاکستان میں، باقاعدہ یہ نظر بھی آئے گا، آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے. زنجانی صاحب، میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میں کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ آپ اس کے اثرات کو اپنی ذات کے لیے بہتر طریقے سے موڈیفائی کر سکتے ہیں. جی بالکل، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز، جو نماز کسوف و خسوف پڑھتے ہیں، جس کو ہم نماز آیات بھی کہتے ہیں، جو گرہن کے لیے پڑھی جاتی، جو کہ سنت بھی ہے، اس نماز کو آپ نے ادا کرنا ہے. اس نماز کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے بھی ادا کرنے ہیں. وہ حاجت جو آپ کی ہے اس کی نیت کر کے آپ نے وہ نفل ادا کر کے آپ نے مصلی پہ ہی بیٹھ جانا ہے قبلہ رکو کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ قمر 2 دفعہ اگر ہو سکے تو سورہ قمر ضرور پڑھیں. 1 دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 دفعہ اگر پڑھیں تو چونکہ 2 کا عدد قمر کا ہے، چاند کا ہے، 2 دفعہ پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور اپنے ساتھ ایک پیالہ رکھ لیں جس کے اندر 2 مٹھی چاول ہوں. 2 مٹھی چاول ہوں. آپ نے جب اپنی دعا کر لیں، سورہ قمر پڑھ لیں، ان چاولوں کو صبح دن کے اوقات میں آپ نے صدقہ کر دینا ہے، چاہے آپ چونٹیوں کو ڈال دیں، چاہے پرندوں کو ڈال دیں، یا کسی کو دے دیں. اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ بڑی سے بڑی بھی آپ کی ایون حاجت ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اولاد کی جانب سے کوئی مسئلے مسائل ہیں، کسی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا، قرض سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، ہر وہ خرابی جو آپ کے اعصاب کو پریشان کرتی ہے، معاشرے میں آپ کو جینے نہیں دیتی، اس وقت سے چھٹکارے کے لیے یہ کیا گیا چھوٹا سا ایک عمل آنے والے 1 سال کے لیے آپ کی زندگی میں بہتری کو پیدا کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز آیات لازمی پڑھنی ہے، جو کہ سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور اپنا یہ جو پروٹوکول ہے اس کا بھی آپ نے لازمی خیال کرنا ہے. اور ایک چیز کہ وہ خواتین جو سورہ قمر یا نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ان کی جگہ کوئی اور بھی اس عمل کو کر سکتا.